اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. فاعلم انہ لا الہ الا اللہ. اللهم صل على محمد وازواجه وذريته كما صليت على آل ابراهيم وبارك على محمد وازواجه وذريته كما باركت على آل ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. امام ابو عبداللہ الحاکم رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب المستدرک علی الصحیحین میں اپنے استاد احمد بن اسحاق الفقی رحمہ اللہ سے حدیث بیان کی ہے. وہ اپنے استاد العباس بن الفضل الفاتی سے بیان کرتے ہیں. وہ اپنے استاد اسماعیل بن ابی اویس سے بیان کرتے ہیں. وہ اپنے باپ ابو اویس سے اور وہ اپنے استاد ثور بن زید الدیلی سے بیان کرتے ہیں. وہ اکرمہ سے بیان کرتے ہیں اور سیدنا عبداللہ بن عباس سے حدیث نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما اعتصمتم به فلن تضلوا ابدا کتاب اللہ و سنت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج کی گفتگو کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کے ایک اقتباس سے کیا جاتا ہے. دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارا آنا یہاں قبول فرمائے. اللہ ہمیں محبوب بندوں میں شامل فرما لے. اللہ ہمیں مبارک کرے. اہل حدیثوں کے بارے میں اللہ کے فضل و کرم سے میرا حسن اعتقاد ہے کہ اہل الحدیث ہم اہل الخیر. اہل حدیث اہل الخیر ہے. تمام تر کمزوریوں کے باوجود یہ اللہ کے دین کے ساتھ مخلص ہیں. ان کی اپنی ایک نمایاں پہچان ہے, ان کی ایک نشانی ہے. عرصہ پہلے کی بات ہے, ایک دن میں جیل سٹاپ پہ کھڑا تھا. میرے جانے والے ساتھی مجھے کہنے لگے آپ کہاں کا ارادہ رکھتے ہیں؟ میں نے کہا لاہور جا رہا ہوں. کہتے آئیے آپ بیٹھے, بس جا رہی ہے. میں نے کہا یہ بس کہاں جاتی؟ لاہور. میں بیٹھ گیا, دیکھا تو اس میں بہت سارے جانے والے کوئی ساتھی بھی میرے تھے اور میں ان کو جانتا تھا, وہ مجھے جانتے تھے. کیا ہے جی؟ پروگرام ہے کہ یہاں جماعت اسلامی کا آل پاکستان کانفرنس یا اجتماع ہے مینار پاکستان. میں نے اردو بازار جانا تھا کچھ کتابوں کے حوالے سے. چلے چلتے ہیں اجتماع دیکھ لیتے ہیں. وہاں گیا, میں نے ازدحام دیکھا. لوگ بہت زیادہ تھے, جوان بھی تھے, بوڑھے بھی تھے, بچے بھی تھے. لیکن اس میں روحانیت مجھے نظر نہیں آئی. ان کے چہروں پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نظر نہیں آئی. اور چند دنوں کے بعد ہماری اپنی اہل حدیث آل پاکستان کانفرنس مینار پاکستان کی, میں صرف اپنے اہل حدیث بھائیوں کو ملنے کے لیے وہاں گیا. وہاں کا دیکھتا اللہ کے فضل و کرم سے بڑی بڑی داڑیاں ان کی, آل و حدیث. لگتا تھا کہ اللہ رب العالمین کے خاص بندے ہیں. اللہ نے یہ فرق رکھا ہے. اب تو نیٹ کی دنیا ہے, آپ دیکھیں تمام اقاد فکر کے اجتماعات بھی دیکھیں اور اہل حدیثوں کے اجتماعات بھی دیکھیں. وہاں خیر ہوگی, رحمت ہوگی, برکت ہوگی, دل خوش ہوتا ہے, ایمان بڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں خیر پہ رکھے. اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد سے یہ ثابت ہوا. آپ نے فرمایا لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے چلا ہوں, ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری سنت ہے. اگر تم نے ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھا فلن تضلوا ابدا, تم کبھی گمراہ نہ ہوں گے.
شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب منہاج السنہ کے اندر فرماتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی کتنے عظیم انسان تھے۔ آپ 661 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی اور 728 میں وفات ہوتی ہے۔ آپ نے حافظ ابن کثیر کا نام سنا ہے، وہ آپ کے شاگرد ہیں۔ امام ذہبی کا نام سنا ہوگا، وہ آپ کے شاگرد ہیں۔ امام مزی کا نام سنا ہوگا، وہ آپ کے شاگرد ہیں۔ ابن عبد الحادی کا نام سنا ہوگا، وہ آپ کے شاگرد ہیں۔ اور ابن القیم کا آپ نے نام سنا ہوگا، وہ آپ کے شاگرد ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو مبارک بنایا تھا، اور علم کی ایک بلند چوٹی تھی۔ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث علامہ انور شاہ کاشمیری کا بیان ہے کہ ابن تیمیہ علم کی اتنی بلند چوٹی ہے، اگر میں یوں کر کے دیکھوں میری پگڑی نیچے گر سکتی ہے، میں مگر اس چوٹی کو نہیں دیکھ سکتا۔ وہ ہمارے امام ہیں، ہم نے ان سے عقیدہ سیکھا ہے اور مبارک ہے، اللہ نے آپ کو مبارک بنایا۔ کتنے علماء علم آج بھی ان سے فیض پا رہے ہیں۔ آج کہیں بھی ہمیں عقیدے کے حوالے سے، اللہ کی توحید کے حوالے سے ذرا سا مسئلہ ہوتا ہے، ابن تیمیہ آج میری رہنمائی کرتے ہیں، میری رہنمائی کرتے ہیں۔ اور میں یہاں بتاؤں، میرے ایسے اسلاف ہیں، میرے وہ آباء و اجداد ہیں، میں ان ائمہ کو ماننے والا ہوں، میری ان سے عقیدت ہے۔ 1400 سال گزر جانے کے بعد میں گناہ کا ارادہ کرتا ہوں، امام مالک میرا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، امام احمد بن حنبل میرا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، ابو ہریرہ میرا ہاتھ پکڑتے ہیں، ابو بکر صدیق میرا ہاتھ پکڑ لیے، یہ میرے آباء و اجداد ہیں، ہمیں ان سے عقیدت ہے، یہ ہمارے بڑے ہیں، ہم ان کے خوش چین ہیں۔ ایک حکیم صاحب میرے پاس پڑھنے کے لیے آتے تھے، 2-4 دن میں مجھے کہنے لگے کہ اللہ کی قسم ہے میں حدیثوں کو بھیڑ بکریوں سے بھی کم تر سمجھتا تھا۔ امن پوری صاحب آپ کا شکریہ ہے کہ آپ نے تو بڑے اچھے انداز میں اہل حدیث کو مجھے تعارف کرا دیا۔ میں نے ایسا ان کو بند کر دیا، میں نے کہا کوئی چارہ ہی نہیں آپ کے لیے کہ آپ مسلک اہل حدیث اختیار نہ کریں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَمَنْ سَلَكَ سَبِيلَ أَهْلِ السُّنَّةِ اسْتَقَامَ قَوْلُهُ وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الْحَقِّ وَالِاسْتِقَامَةِ وَالِاهْتِدَالِ وَإِلَّا عَثْرَ فِي جَهْلٍ وَكَذْبٍ وَتَنَاقُضٍ۔ جو انسان اہل سنہ میں داخل ہو جاتا ہے، آج میں ایک بات آپ کو سمجھانے چلا ہوں، اہل سنہ کسے کہتے ہیں؟ بڑی بڑی مسجدوں کے باہر آپ نے بورڈ دیکھے ہوں گے، اہل سنہ والجماعت، دیکھیے ہیں کہ نہیں؟ ہم اہل سنت چینلوں پہ اور کتنے سلسلے ایسے ہیں، لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اہل سنت ہیں۔ میں درخت کے گلاب پر بیٹھا ہوں، زندگی کا بڑا حصہ میں نے دیوبندیت، بریلویت اور شریعت کا مطالعہ کیا ہے۔ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اس بات کو سمجھا ہے اللہ کے فضل و کرم سے باوجود طریقے سے اہل الحدیث کے علاوہ اس کائنات میں مواحد کہلوانے کا کسی کو کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ مجھے معاف کیجیے، میں نے سخت بات کر دی ہے، میں سختی کا عادی نہیں ہوں، انصاف کی نظر سے میں نے اس چیز کو جانا ہے کہ اہل حدیث کے علاوہ اس کائنات میں اہل سنہ والجماعت کوئی نہیں ہے۔ اہل سنہ کسے کہتے ہیں؟ اہل سنہ والجماعت لفظ کو آپ سنتے ہیں، اہل کا معنی والے والا، یہ تو آپ پتہ ہے نا، اہل کا معنی والا والے، مثلا اہل البیت گھر والے، آپ بات سمجھ گئے نا میری؟ السنہ کا کیا معنی ہے؟ السنہ کا معنی ہے کہ جو صحابہ تابعین تبع تابعین ائمہ دین کے عقیدے پر ہو، وہ اہل سنہ ہے۔ والجماعت کا معنی یہ ہے کہ جن مسائل میں صحابہ اور محدثین اجماع اور اتفاق کر لیا، ان مسائل کو اپنا دین، مذہب اور ایمان بنانے والے کو اہل سنہ والجماعت کہتے ہیں۔ اس کائنات میں
لاکھوں کی تعداد محدثین ائمہ دین تھے، محمد رسول اللہ کی حدیثوں کے حافظ تھے، ائمہ دین تھے، ایک طائفہ منصورہ تھا، ایک فرقہ ناجیہ تھا، ایک حزب اللہ تھا، ایک اللہ کا گروہ تھا. ان کے مقابلے میں ایک انسان کو لا کھڑا کیا. آپ میری بات کو سمجھ گئے کہ نہیں قاری صاحب؟ اس اللہ کے گروہ کے مقابلے میں ایک انسان کو لا کھڑا کیا. کتنے انسانوں کو؟ اس دن امت کا شرارہ بکھر گیا تھا. اس دن امت میں اضطراب پڑ گیا تھا. ایک انسان کو لا کھڑا کیا، اور جس کے متعلق امام ابن حبان کہتے ہیں ان کو 17 حدیثیں تھی یاد، اور 17 بھی وہ بھی مضطرب اور ضعیف تھی. کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی 6666 آیات ہیں، ان سے ایک آیت کی تفسیر بھی ثابت نہیں ہے. کتنی آیات کی؟ کوئی کہے کہ یہ ہمارا امام ہے، یہ ہمارا مقتدا ہے، ہم اس کے مقلد ہیں اور وہ ہمارا مقلد ہے. ایک آیت کی تفسیر بھی کوئی نہیں ثابت کر سکتا امام صاحب سے. تو کیا حق پہنچا تھا ان کو کہ اتنے بڑے گروہ اللہ کے لشکر کے مقابلے میں جو علم کے پہاڑ اور تقویٰ کے پہاڑ بے تکلفی والے، جو اللہ کے پسندیدہ، اللہ کے چیدہ، جو اللہ کی زمین پر اللہ کی نشانیاں، وہ پاک بندے، وہ اللہ سے ڈرنے والے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر برداری کرنے والے، ان کے مقابلے میں ایک انسان کو لا کھڑا کیا اور اس کے ساتھ بھی فراڈ کیا. اس کے ساتھ بھی کیا کیا؟ کہا عقیدے میں ہم اشعری ہوتے ہیں، عقیدے میں ہم ماتریدی ہوتے ہیں. آپ میری بات سمجھ گئے؟ ہم ابو الحسن الاشعری منصور ماتریدی کو عقیدے میں اپنا امام مانتے ہیں، اور دعویٰ کیا تھا؟ یہ تابعی ہوتے ہیں. اس امام کے بارے میں کیا تھا؟ یہ تابعی ہے، اس نے کتنے صحابہ کی روایت کی ہے. 100 بار تو اللہ کی روایت کی، اللہ کا دیدار کیا ہے. ایک روز سے پہلے کتنی نمازیں پڑھتے تھے، لیکن عقیدہ ان سے نہیں لیا. کیوں؟ کوئی تو ہے نا بات. جب صحابہ سے ملاقاتیں ہیں تو صحابہ سے عقیدہ نہیں سیکھا تھا. وجہ کیا ہے اس کی؟ لکھا ہے آپ نے کسی کی کتاب المحنت المفنت کے اندر کہ ہم عقیدہ میں 2 اماموں کے مقلد ہیں اور فقہ اور فروع میں اس امام کے مقلد ہیں. اہل سنت والجماعت کسے کہتے ہیں؟ کہ جو محدثین کی عقیدے پر ہو. کس پر ہو؟ جو ائمہ دین کے عقیدے پر ہو. اور میں اللہ کے گھر میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، جتنے بھی اسلامی عقائد تھے اہل حدیث کے مذہب کو محدثین پر پیش کریں. آسمان کہتا ہے محدثین سے بڑھ کر حق والا کوئی نہیں تھا. ایک عقیدہ اہل حدیث کا بتا دے، صرف ایک عقیدہ، ایک اہل حدیث کا کوئی ہمیں عقیدہ بتا دے جو محدثین کے عقیدے سے متصادم ہو، ہم اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. ایک عقیدہ کوئی بتا دے بس. لوگ ہمیں نہیں جانتے، اللہ کی قسم ہے ہمارے اہل حدیث بھائی ہمیں نہیں جانتے ہیں. ہم کون لوگ ہیں ہمیں کوئی نہیں جانتا. اللہ کے لیے ہمارے قریب آ جائیں، ہمیں جانیں کہ ہم کون ہیں، ہماری دعوت کیا ہے، ہماری دلیل کیا ہے، ہم کس سے لیتے ہیں، ہمارا سرچشمہ کیا ہے جہاں سے ہم دین لیتے ہیں. ہم نے کوئی دین کھڑا ہے؟ ہم نے اپنے علم کے بلبوتے پر کوئی احکام شریعہ وضع کیے ہیں؟ ہم نے عقیدہ اپنے علم کے بلبوتے پر قرآن و سنت کا قرض کیا ہے؟ نہیں. اہل حدیث کا عقیدہ محدثین کا عقیدہ ہے. ہر صدی میں، ہر دور میں اللہ نے کچھ ایسے لوگ پیدا کیے تھے جو محدثین کو عقیدے کو تھامے ہوئے، ڈاروں سے پکڑے ہوئے، اللہ کے دین کے ساتھ چمٹے ہوئے، ہر دور میں نامت لائن کی برباد کیے بغیر عقیدے پر ڈٹے رہے. لوگوں نے تو محدثین کو بہت بنا دیا تھا، پتہ ہے آپ کو؟ لوگوں نے محدثین کو بہت بنا دیا تھا. یہ ناغلط ہے، ان کی تو اولاد ہی کوئی نہیں ہے.
ان کا تھا عقیدہ ان کے ساتھ دفن ہو گیا. لوگ تو کہتے ہیں یہ انگریز کی اولاد ہے. ہمیں انگریز کی اولاد کہتے ہو؟ کیا مطلب ہے؟ محدثین کا کوئی ان کی اولاد نہیں تھی. ہم ہیں محدثین، وہ ہمارے روحانی باپ ہیں. مسئلہ اہل حدیث کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں قرآن و سنت کے ماننے کا نام مسئلہ اہل حدیث ہے. نہیں، غلط کہتے ہیں، میں اختلاف رکھتا ہوں ان سے. مسلک اہل حدیث مسلک محدثین کا نام ہے، مسلک ائمہ دین کا نام ہے. جو محدثین کا عقیدہ وہ ہمارا عقیدہ ہے، جو ان کا عمل وہ ہمارا عمل ہے. اس بات کو اچھی طرح سمجھ آئے. ہم جرم سمجھتے ہیں اس بات کو کہ محدثین کے عقیدے کے مقابلے میں کوئی عقیدہ کھڑا جائے. اس کو ہم جرم سمجھتے ہیں. قرآن و سنت سے براہ راست کے عقیدہ کھڑا جائے، اخذ کیا جائے، عقیدے کا استعمال کیا جائے، ہم اس کو جرم کہتے ہیں. میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، اگر کوئی انسان مجھے اللہ کی کتاب کی 1000 آیات پیش کرے، کتنی؟ اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 1000 حدیث پیش کر دے، ایک آیت سے واضح طور پر مسئلہ ثابت ہو رہا ہو، ایک آیت بول کر کہتی ہو اس سے یہ مسئلہ ثابت ہو رہا ہے، جبکہ ان آیات سے محدثین ائمہ دین میں سے کسی نے وہ مسئلہ ثابت نہ کیا ہو، اللہ کی قسم کھاتا ہوں اپنے آپ کو غلط کہہ کر ان کے راستے کی پیروی شروع کر دوں گا. قرآن تو حق ہے، حدیث تو حق ہے، میرا فہم صحیح نہیں ہے، میری غلطی ہے. اگر ان آیات میں یہ نہ تھے، ان حدیث مبارکہ سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا تو محدثین ثابت کرتے. ان کا ثابت نہ کرنے کی دلیل ہے میں غلط ہوں، وہ صحیح ہے، ان کا علم فائق ہے، وہ لائق ہے، میں نالائق ہوں، میری سمجھ کی غلطی ہے، وہ صحیح تھے. کیا آپ کا بھی یہی نظریہ ہے؟ میں نے سعودی عرب میں سے کی بات کی، لوگوں نے میرے ماتھا چوم لیا کہ آپ کا ہاتھ ہے، آپ نے آج ہمیں اہل حدیث بنا دیا. انڈیا کے کئی بزرگ اور نوجوان ساتھی تھے، کہتے کمال کر دیا آپ نے، تو بڑا آسان راستہ کر بتا دیا ہمیں. اہل سنت ومن سلک سبیل اہل سنت والجماعہ. اور یاد رکھیں ہمارے پاس کبار ائمہ دین ہیں. امام احمد حنبل کس کے ہیں؟ کس کے ہیں؟ اور امام مالک کس کے ہیں؟ امام شافعی کس کے ہیں؟ امام بخاری کس کے ہیں؟ امام مسلم کس کے ہیں؟ امام یحییٰ بن معین کس کے ہیں؟ امام علی بن مدینہ کس کے ہیں؟ امام عبدالرحمن بن مہدی کس کے ہیں؟ ہمیں کوئی بتائے تو صحیح، ہمارے کو وہی ذات ہے. لوگوں نے عجیب مسئلہ بنا دیا کہ حدیث کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں. جی ایسی انگریز کی اولاد ہے. ہم نے عقیدہ نہیں، ہم نے خود عقیدہ نہیں اخذ کیا، ہم نے یہ عقیدہ محدثین سے سیکھا ہے. ہاں گالیاں دو ان کو، فتوے لگاؤ محدثین پر، ان کے عقیدے پر تنقید کرو، ان کے عمل کو غلط قرار دو، تمہیں حق ہے. ہمیں کچھ نہ کہو. ایک مسئلہ بھی محدثین کے مقابلے میں ہم نے نہیں پیش کیا. کتنے مسائل؟ ایک مسئلہ نہیں کیا. پھر بتاؤ ہم تو مسلک اہل حدیث اس لیے اختیار کیے ہوئے ہیں کہ ہمارے اباء و اجداد ہمارے بڑے ائمہ محدثین ہیں، ہم نے ان سے اللہ کا دل سیکھا ہے. جرم کیا ہے کہ محدثین کی روایتیں لیتے ہیں. کن کی روایتیں؟ اور حدیث کس کی ہیں؟ ہماری ہے نا. امام بخاری کس کے تھے؟ اہل حدیث کے. ان کی روایتیں لیتے ہیں، مطلب اپنا پیش کرتے ہیں. شرم نہیں آتی؟ کہتے ہیں کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے. حدیث کس کی ہے؟ بخاری کی، اور مطلب تمہارا چلے گا. اور محدثین کی حدیث سے ہے، وہ حدیث کا معنی مطلب مفہوم پوری معتبر ہوگا جو محدثین نے پیش کیا ہے. فمن سلک سبیل اہل سنت استقام قولہ. شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں جو انسان اہل سنت والجماعت میں داخل ہو جاتا ہے، جو اہل حدیث بن جاتا ہے، استقام قولہ. استقام قولہ کیا معنی ہے؟ اس کی بات ٹھوس اور وزنی ہو جاتی ہے. اس کی بات ٹھوس اور وزنی ہو جاتی ہے. شکوک و شبہات سے وہ مبرہ اور پاک ہو جاتا ہے. امام عبداللہ بن مبارک کہا کرتے تھے میں ایسے بیٹھا ہوں، میں اکیلا تو نہیں ہوں،
میرے ساتھ تو صحابہ کا مذہب اور مسلک ہے، میرے پاس محدثین کا مسلک ہے، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ پریشانی تو ان کو ہو کہ جو محدثین کے دین کے مقابلے میں دین وضع کرتے ہیں۔ توجہ دیجیے آپ، استقامت اور اس کی بات کیا ہو جاتی ہے؟ ٹھوس اور بدلی ہو جاتی ہے۔ جہاں پہ لوگوں کو شک ہوتا ہے، نماز پڑھتے ہیں اور پتہ نہیں میری ہماری نماز بھی قبول ہوگی نہیں، اللہ کے فضل و کرم میں اپنے رب پر کامل یقین ہے۔ کتنے بزرگ ایسے ہیں جو پہلے کسی اور مسلک زبندی اور بریلوی سے اس وقت بھی آپ نمازیں پڑھتے تھے، مسلک اہل حدیث میں آ کر بھی نمازیں پڑھتے ہیں، ایمان سے بتائیں فرق کیا محسوس کرتے ہیں؟ جناب رحمت شاہ کشمیری صاحب نے اپنی وفات سے کچھ وقت پہلے کہہ دیا تھا، میں نے اپنی زندگی ضائع کر دی ہے وہ ریبا کا مذہب کا دفاع کرتے ہوئے۔ یہ ہم نے تو نہیں بات کہی، ہم تو ناقل ہیں، ہمارے سے گستاخی ہو گئی ہے۔ وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الْحَقِّ، اہل سنت والجماعت اہل حدیث میں شامل ہو جائے تو کیا ہوگا؟ نہیں، وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الْحَقِّ، اہل حق میں اس کا شمار ہونے لگے گا۔ استقامت نصیب ہو جائے گی، اعتدال اور مسلک اعتدال پہ چلے گا، نہ افراط نہ تفریط نہ غلو نہ تقسیم، کیونکہ محدثین کا مسلک ہی مسلک اعتدال ہے۔ ورنہ کیا ہوگا؟ جہالت کی باتیں کرے گا۔ کون سی باتیں کرے گا؟ جہالت کی باتیں کرے گا، یا جھوٹ بولے گا، یا اس کی بات کے اندر ٹکراؤ ہوگا، صبح اور ہوگی شام اور ہوگی۔ یہ اہل حدیث ہے، اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ مسلک محدثین کے ساتھ چلتے ہوئے ہیں۔ یہ ایسی ایسی باتیں کر دیتے ہیں، ایسی باتیں کرتے انسان حیران رہ جاتا ہے۔ ہمارے شیخ ہیں ارشاد اللہ قصری حافظ اللہ تعالی، انہوں نے مولانا سرفراز صفدر دوبندی صاحب کے تعاقب میں کتاب لکھی کہ مولانا سرفراز صفدر اپنی تصانیف کے آئینہ میں، نام سنا آپ نے کہ مولانا سرفراز صفدر صاحب اپنی تصانیف کے آئینہ میں بات کر دی کہ حنفی مذہب میں یہ ہے کہ نماز جنازہ 2 بار 3 بار 4 بار 5 بار 10 بار نہیں ہو سکتا، ایک ہی بار نماز جنازہ پڑھا جائے گا۔ یہ حنفی مذہب ہے۔ ہمارا مسلک ہے 10 بار پڑھ لیں، مہینے کے بعد پڑھ لیں، سال بعد پڑھ لیں، یہ ہمارا مسلک ہے۔ ہمارا مسلک محدثین سے ہم نے سیکھا ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی آئے محدثین کو غلط کہہ دے، ان سے اعتراض کرے، ان کی بات رد کر دے، دلیل بھی محدثین کی، حدیث بھی ان کی، فہم بھی ان کا۔ ہمارا تو کام ہے پیش کر دینا لوگوں کو، کوئی مانے نہ مانے۔ کہتے ہیں کہ امام حنیفہ کی اسباب اور شان بیان کرتے ہیں کہ امام صاحب پر نماز جنازہ پڑھی گئی 6 بار۔ کتنی بار؟ اچھا جی بھائی، جو مسلک جو مذہب امام صاحب کی زندگی میں جائز نہیں تھا، وہ تو مرنے کے بعد انہیں کے لیے تو کیوں بات کر دیا، جائز کرا دیا۔ بات سمجھ گئے نا؟ تو ان کے بیٹے نے کتاب لکھی غیر مقلد کا مجذوبانہ واویلا۔ کیا نام رکھا؟ دیکھیں نا، ہمارے شیخ نے کتاب کا کیا نام رکھا تھا کہ مولانا سرفراز صفدر اپنی تصانیف کے، میں نے پڑھا نا، ومن اہل الحق وکان من اہل الحق والاستقامت والاعتدال، غیر مقلدین کا مجذوبانہ۔ کہتے ہیں کیا ہوا؟ حنفیوں نے نہیں تو شافعیوں نے پڑھ لی ہوگی، حنفیوں نہیں تو شافعیوں نے پڑھ لی ہوگی۔ بھلا سن 150 میں امام صاحب کی وفات ہوتی ہے، اس سال امام شافعی کی ولادت ہوتی ہے۔ امام شافعی کی ولادت سے پہلے دنیا میں شافعی کیا لینے کے لیے آئے تھے؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ جاہل لوگ ہیں، ان کو نہیں پتا ہمارے سروں سے کیا نکل رہا ہے، اور ان کے قصہ بیانیاں اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اور ان کے تناقضات۔ احمد بن علی المقریزی رحمہ اللہ 845 میں فوت ہوتے ہیں، مصر کے دیار کے بہت بڑے مؤرخ گزرے ہیں، دیار مصر کے مؤرخ گزرے ہیں۔ ان کی کتاب ہے الاعتبار، الخطط کے نام سے یا الخطط کے نام سے بھی معروف ہے وہ۔ اس کے اندر آپ نے لکھا ہے وَأَصْلُ كُلِّ بِدْعَةٍ فِي الدِّينِ عَنْ كَلَامِ السَّلَفِ وَلِلْإِرَافَةِ عَنْ اعْتِقَادِ الصَّدْرِ الْأَوَّلِ، دنیا میں ہر بربادی، ہر آفت، ہر گمراہی اور ضلالت کی بنیاد 2 چیزوں پر ہے۔ ایک چیز محدثین کے مسلک اور ان کی کلام سے دوری، اور دوسری ان کے عقیدے سے دوری۔ ہم نے
نے نہ سلف کی کلام کو چھوڑا نہ ہم نے ان کے عقیدے کو چھوڑا. تو بدعت نام کی چیز اہل حدیث کے مسئلہ کے اندر یہ اللہ کا فضل و کرم ہے. ہم پر اللہ کے فضل و کرم سے وقت نہیں ہے، بات کو اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہیں. ہم اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں اللہ ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش پر ہے. ایک دفعہ میں یہ بڑا خیلہ کے علاقہ میں سفر کر رہا تھا. ایک صاحب میرے ساتھ بس سے بیٹھے، میں نے کہا سو اللہ کہاں ہے؟ اللہ ہر جگہ موجود ہے. ہاں صاحب ہر جگہ نہیں، اللہ تو عرش پہ ہے. پھر پڑے مجھے مرنے کرانے پر تیار ہو گئے. میں نے کہا دماغ سے کام لیں، ابھی میں آپ کا علاج کر دیتا ہوں. کیا کرو گے علاج؟ میں نے کہا پیچھے بچے ہیں کہ نہیں بس کے اندر؟ کہتے ہیں میں کسی بچے کو بلاؤں. نے ایک بچی کو بلایا، پوچھا بس کو پوچھا اللہ کا کہتی اوپر ہے. میں کہا دیکھو کافروں کے بچے ہوں مسلمانوں کے بچے ہوں اور کبھی کسی نے اللہ کا نام نہ سنا ہو، آپ اسے پوچھیں کہ اے اللہ اللہ کہاں ہے؟ وہ کہیں گے اللہ عرش پر ہے. اگر بولے گا بات نہیں کرے گا تو اشارہ کر دے گا. بتاؤ ہم نے اس کو بتایا ہے؟ جتنے مولانا حضرات جتنے توڑے اور جو کنبوں والے ہیں نا حضرات افطار بندیوں والے، ان کے بچے آج بھی کہتے ہیں اللہ عرش پر ہے. یہ اہل حدیث کی حقانیت اور سچائی پر دلیل ہے. ایک صاحب کہتے ہیں ہم بڑی تبلیغ کرتے ہیں، آپ لوگ تبلیغ نہیں کرتے، ہم نے چندے لگائے ہیں. میں کہا اچھا میرے بھائی یہ بتاؤ جس اللہ کے لیے نکلے، جس کی دعوت کے لیے نکلے تھے، وہ اللہ کا اللہ ہر جگہ. میں کہا واہ سبحان اللہ، آپ اتنا نہیں پتا جس اللہ کی طرف میں نے بلانا ہے لوگوں کو، جس اللہ کے سامنے میں نے قیام کرنا ہے، جس کے لیے میں رکوع کرتا ہوں، جس کے لیے سجدہ کرتا ہوں، جو میرا رب ہے، جو میرا رازق ہے، جو میرے معاملات کی تدبیر کرتا ہے، جو میرا خالق و مالک ہے، وہ کہاں ہے؟ اگر آپ کو یہ علم نہیں، دعوت کس بات کی دیتے ہو؟ میں نے کہا بتاؤ آپ دعوت ہے حدیث کی مؤثر ہے یا آپ کی مؤثر ہے؟ اب اللہ کہاں کہتے ہیں اللہ تو اوپر ہے. میں نے کہا پھر میری دعوت مؤثر ہوئی کہ نہیں؟ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اللہ کی توحید کے حوالے سے، اللہ کی توحید کے حوالے سے حدیث پر کوئی اعتراض کر سکتا. اور یہ جو جتنے ہمارے بھائی ہیں نا جاتے ہیں آپ کو توحیدی اور مواحد پر کیا کچھ کہتے ہیں، صرف ساتھ اللہ کی صفات کو مانتے. کتنی صفات کو مانتے ہیں؟ باقی ہر صفت کی تعبیر کریں گے یا انکار کریں گے. تعبیر کریں گے یا بس علم، ارادہ، قدرت، حیات اور ساتھ کیا جی؟ ساتھ کیا کتنی ہو گئی؟ علم، بصر، علم، بس علم نہیں، سما، بصر، علم، تین ہو گئی. ارادہ، قدرت، کلام، حیات، ساتھ. یہ ساتھ ہیں. ان میں آٹھویں آپ سب آگے آ جائیں، آپ سب آگے یہ تک پڑھ لیں پورا. میرے بھائی محترم مناظر اہل حدیث علامہ عمر صدیق حافظ اللہ تعالیٰ تشریف لائے ہیں. انکارنا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مبارک فرمائے. آپ صاحب کی خصوصی دعا کیا کریں. میں آپ صاحب کے بارے میں بہت اچھی عقیدت رکھتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے. اللہ تعالیٰ سے مسلک حدیث کا کام ہے. یہ کتنی صرف 7 سے مانتے، کتنی صفتوں کو مانتے ہیں؟ 8ویں صفت نہیں مانتے. کیا ہمارے اللہ کی صرف 7 صفتیں ہیں؟ اللہ کی صفات، اللہ کے سوا کوئی شمار کر سکتا؟ سمجھو میری طرف کرے، اللہ کے سوا کوئی اللہ کی صفات شمار کر سکتا؟ اور یہ کیا کہتے ہیں؟ صرف 7. اللہ کے نزول کو نہیں مانتے. اللہ کا نزول حقیقی ہے. اللہ ہمارا پہلے آسمان پر ہر رات کو نازل ہوتا ہے. یہ کہتے ہیں اللہ اپنا حکم جاری کرتے ہیں، اللہ خصوصی رحمت فرماتے ہیں، اللہ فرشتہ بھیجتے ہیں، تعبیریں کرتے پھرتے اور کہتے ہیں کہ ہم توحید والے ہیں. اللہ کے بندوں یہ ضلالت ہے، یہ توحید نہیں ہے. ہم اللہ کے فضل و اللہ کی توحید میں محدثین کے پیروکار ہیں. آپ قرآن کو اللہ کی وحی مانتے ہیں، اللہ کی. اللہ نے اس کو صوت اور حروف کے ساتھ کلام کیا. آج اہل حدیث کا مسئلہ کی سمجھ لیں، کس کے ساتھ کلام کیا؟ آواز اور حروف کے ساتھ. اللہ یہ حروف بھی اللہ نے ادا کیے اور آواز بھی کس کی تھی؟ اللہ کی. اہل حدیث مسئلہ ہے. باقی دنیا میں یہ اہل حدیث کے علاوہ کوئی بھی سب کہتے ہیں قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کلام ہے کہتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہتے اللہ نے صوت و حروف کے ساتھ اس کو کلام کیا. صرف اہل حدیث ایسے کہتے ہیں. اور بعض ایسے ظالم بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہمارے پاس 2 گتوں کے درمیان ہے
یہ تو مخلوق ہے، جو لوح محفوظ میں ہے وہ اللہ کی کلام ہے. ایسے گمراہ ہے کہ نہیں؟ آپ ان کو جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ میں جانتا ہوں، آپ نہیں جانتے ان کو، ہے نا جی؟ تو ایسے کافروں کو اللہ ہدایت برباد کر دے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم محدثین کے مسلک پر ان سے سرے منہ منحرف نہیں ہیں. ایک میرے ساتھی تھی سعودی عربیہ میں، ان کو کچھ شبہ ہوا، آپ سب آپ کدھر بیٹھ گئے؟ لا الہ الا اللہ. میرے بھائی آ جائے جی، آپ سب کو اٹھائیں جی، آپ بیٹھائیں ماشاء میں آپ. سبحان اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. تو وہ میرے ساتھی جو ہے نا، وہ ان کو کوئی ڈاؤٹ تھا عذاب قبر کے حوالے سے. تو مجھے کہنے لگے یہ جو عذاب قبر ہے جی، میں کہ جی عذاب قبر ہے، آپ اس کو کیا کہتے ہیں عذاب قبر کو؟ اب بات سن کر مجھ سے کہہ بھی نہیں رہے اور ان کو ڈاؤٹ بھی ہے. میں نے کہا دلیل قرآن کی آیت پیش کر لگے جائے گا. نا اہل حدیث سے بات کر رہے ہیں کہ آپ قرآن کو نہیں مانتے؟ قرآن کو مانتے ہو، میرے اللہ کی کلام ہے. حدیث پیش کر لگے، میں کہ نہیں پیش کر سکتے، نہ قرآن نہ حدیث. سلف میں اپنا امام بتاؤ. قرآن حدیث تو سمجھا جا چکا ہے. یا تو کہو کہ آج آیات ہمارے علماء یہ جاہل لوگ سمجھ رہے ہیں، پہلے نے تو قرآن کو بھی نہیں سمجھا اور حدیث رسول کو بھی نہیں سمجھا. یا تو یہ دعویٰ کر دو، اگر دعویٰ ہے کہ قرآن اور حدیث سمجھے ہیں جا چکے ہیں، پھر بتاؤ سلف تمہارا کون ہے، تمہارا اس عقیدے میں پیش رو کون ہے، بس یہ بتا دو. اور کہاں سے لائے؟ پھر کہاں سے لائیں گے؟ میں نے کہا میرے ساتھ کون ہے؟ انس بن مالک ہیں. امام باہقی رحمۃ اللہ نے عذاب قبر کے نام سے ایک کتاب تصنیف کی ہے. کتاب مستطاب ہے، اللہ کے فضل و پیاری کتاب ہے. اس کے اندر امام سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا، جی فرمائیے کچھ لوگ ہیں یکذبون بعذاب القبر، یکذبون عذاب قبر کی کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں عذاب قبر کو. فرمایا ان کی مجلس سے مت اختیار کرو، ان کے ساتھ بیٹھنا بھی روا نہیں ہے. میں نے کہا دیکھا ہے نا، انس تو میرے پیش رو اور میرے سلف ہے، آپ ایک کا نام بتا دیں. خاموش. اور یاد رکھیں مسئلہ اہل حدیث کی ایک ایک عقیدے کی جزی، ایک ایک شق اور جتنے مسئلہ اہل حدیث کے احکام و مسائل ہیں، یہ صحابہ سے ثابت ہیں، یہ تابعین سے ثابت ہیں، یہ تبع تابعین سے ثابت ہیں. ایک ایک شق آپ نے نہ قرآن پیش کرنا ہے نہ حدیث پیش کرنی ہے، آپ نے تو سارے صحابہ پیش کرنے ہیں. آپ کہیں قرآن سمجھا جا چکا ہے، حدیث سمجھی جا چکی ہے، قرآن پر عمل ہو چکا ہے، حدیث پر عمل کر کے دکھا دیا گیا ہے. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ پہلے کے عمل اور ان کے عقیدے کو لے کر چلیں. ایک کبھی نام نہیں بتا، کہتے مجھے بات سمجھ آ گئی ہے. میں کہا اچھا الحمدللہ رب العالمین. اب اپنا آپ سلف میں کوئی بھی ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد میمونی سے کہا تھا، ایاک ان تتکلم فی مسئلۃ لیس لک فیہا امام. اس مسئلہ میں بات کا آپ کو کوئی اختیار و حق نہیں جس میں آپ کا کوئی سلف اور آپ کا پیش رو نہ ہو. پھر تو گمراہی اور ضلالت ہوئی نا. اور نئی بات بدعت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ جو صحابہ کے خلاف ہے وہ نئی بات ہوئی کہ نہ ہوئی؟ جو سلف کے خلاف وہ نئی بات ہوئی کہ نہیں؟ اور کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے. یہ بدعی عقائد ہے، لے جاؤ ان کو. سلف پیش کرو اپنا. ایک ایک مسئلے پر سلف لانے کے لیے تیار ہے، ایک ایک مسئلے پر سلف لانے کے لیے. اللہ کو عرش پہ مانتے ہیں تو سلف لائیں گے، اللہ کے نزول کو مانتے ہیں تو سلف لائیں گے. اللہ کی ایک ایک ضد کے بارے میں ہم سلف لائیں گے، امت کا اجماع پیش کریں گے، علم والوں عقل والوں کا علم پیش کریں گے. یہ کیا ہوئی بات؟ قرآن اور محدثین کی حدیث لے کر اپنے مطلب اخذ کرو اور کہو ہم حق والے ہوتے ہیں. لاؤ آپ اپنا قرآن، لاؤ اپنی حدیثیں. اور قرآن کی آپ میں نے وہ بتایا نا کہ ظالم لوگ ہیں، یہ اشاعرہ ماتریدیین ہیں. ظالم یہ نہیں کہتے کہ اللہ نے 100 تو کیا کہتے ہیں کہ حروف کے ساتھ اللہ نے کلام کیا. ان کے اندر بہت بڑی گمراہی موجود ہے ظالموں کے اندر. یہ قرآن کی بھی دشمن ہے، یہ حدیث کی بھی دشمن ہے.
ایک صاحب کہنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب جانتے ہیں، دلیل قرآن پیش کر لے. میں کہ نہیں، حدیث میں کہ نہیں. ایک امام کا نام بتا دو جو کہتا ہے نبی یعلم الغیب، بات ختم ہو جائے گی. یہ کون سی اختلاف والی بات ہے؟ میں نے بہت معاملہ آسان کر دیا ہے. اور اگر میں ثابت کر دوں محدثین ائمہ دین میں سے ایسے لوگ النبی لا یعلم الغیب، تو کیا جواب ہے آپ کا بتائیں؟ ہاں میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اگر پہلے کہتے نبی غیب نہیں جانتے، بعد والے گمراہ ظالم کہتے جانتے، بات کس کی مانی جائے گی بتائیے ذرا. کیا ان کے علم محدثین کے مقابلے میں پیش کیا جا سکتا ہے؟ ان کا اتنی بڑا تقویٰ ہے کہ محدثین کے بڑا تقویٰ مقابلے میں ہم ان کو پیش کریں؟ اور یہ تو تکلفات میں پڑے ہوئے ہیں، یہ تو متشدد ہیں، متعصب ہیں بیچارے. انہوں نے تو بت گھر رکھے ہیں اور جن کی پیروی کرتے ہیں. اگر آپ عافیت کا راستہ چاہتے ہیں تو مسلک اہل حدیث کے اندر آ جائے. مسلک اہل حدیث کا مطلب مسلک محدثین ہے. محدثین کا مطلب جو ہے صحابہ سے اخذ کیا گیا ہے. صحابہ نے محمد رسول اللہ سے لیا ہے. محمد رسول اللہ پر جبرائیل آتے تھے، جبرائیل پر اللہ رب العالمین یہ کلام کرتے تھے جبرائیل کے ساتھ. ایک مطلب یہ حدیث کے نہیں جو محدثین اور صحابہ سے ثابت نہیں. میں نے کہا اب آپ ایک بندے کا نام بتا دیں صحابہ میں سے، ورنہ لائن بخاری میں آپ نے دیکھا تھی ایسا کیا کہتی ہے جو کہتا ہے نبی عالم الغیب ہے، نبی غیب جانتے ہیں، وہ جھوٹ بولتا ہے. آپ کہا کریں یہ جھوٹی ہے سی عائشہ کے نزدیک. سارے ملا مولانے جاہل پاپی، کوئی حیثیت نہیں ان کی دینی حوالے سے. بالکل یہ دشمن ہے مسلک محدثین کے، یہ دشمن ہے عقل کے، یہ دشمن ہے علم کے، یہ دشمن ہے کتاب و سنت کے. ان کو کوئی حق نہیں ایسی بات کرنے کا. آج پیش کر رہے ہیں جی ایسی بات ہے. ان کو شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرتے؟ کیوں کرتے ہو؟ اللہ کے دین مداخلت کرتے ہو. لاؤ اپنا کوئی کھڑا ہوا دین لاؤ. اللہ کے دین کے مقابلے میں محدثین ائمہ دین کے دین کے مقابلے میں تم نے دین واقعی کھڑا ہے. ایک صاحب کہنے لگے کہ ایک قبر جو ہے نا جو عذاب قبر ہوتا ہے برزخی قبر میں ہوتا ہے، زمینی قبر میں نہیں ہوتا. ایک نئی دریافت. کون سی قبر؟ برزخی قبر. ہاں جی بھائی ایک یہودیہ کا جنازہ پڑا تھا، بخاری مسلم کے حدیث ہے. نبی پاک فرمایا یہ جسے رو رہے ہیں وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا، اس کو اسی قبر میں عذاب ہو رہا تھا، برزخی قبر میں ہو رہا تھا. میں نے کہا یہ حدیث امام بخاری نہیں سمجھی کہ نہیں سمجھی، پڑھی یا نہیں پڑھی؟ آپ کو بخاری میں حدیث تو نظر آ گئی، محدثین کی کتابوں سے حدیث کو پیش کر دی. ایک محدث کا نام بتا دے جس نے اس حدیث سے یہ مسئلہ ثابت کیا وہ برزخی قبر کی ہوتی ہے، تیرا مسئلہ قبول کر لوں گا. ایک صاحب نے کہا جی روح قبر میں نہیں لوٹتی. میں کہا حدیث رسول آگے نبی پاک نے فرمایا ہم سے روح والی حدیث واضح مدعود کے اندر کہتا ہے 4 شیعہ راوی ہیں. کتنے راوی ہیں؟ اور ہمارے ساتھی تھے مسجد نے کہا کہ ہمارے شیخ ان سے بات کر لیں. میں نے اس سے بات شروع کر دی. میں نے کہا میرے محترم بھائی حدیث ابو داؤد کی ہے، آپ نے دعوت کیا اس کے اندر 4 شیعہ راوی ہیں. اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ایک شیعہ راوی اس میں ثابت کر دے تیرا مسئلہ قبول کروں گا. اگر تو کافر ہے تو دوسرا کافر میں بن جاؤں گا. لیکن خبردار خبردار ہے حدیث سے بات کر رہا ہے، ایک راوی کا شیعہ ثابت کرنا تجھ پہ لازم ہے. تو مجھے شروع کر تیری بہن کی تیری ماں کی. میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہتا ہوں اس انسان نے مجھے 100 گالیاں میری ماں میری بہن کی دی تھی. 100 گالیاں میں نے کھائی. اللہ کو گواہ بنا کر کے تو تھک کے اسے فون بند کر دیا. میں نے کہا میں کہا پیارے کہاں جاتے ہو تم؟ اہل حدیث سے بات کرتے ہو اور بھاگتے ہو. ایک شیعہ راوی ثابت کرنا ہوگا تم نے. ایک شیعہ راوی 3 معاف ہیں، ایک پر دیتا. پھر تو مجھے گالیاں شروع کر میں دے گالیاں. آج آپ کا باطن صاف کر کے میں چھوڑا تو بتائیے گا. میں کہا روز پیغمبر کو ماننے والا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے گالی تو دور کی بات ہے میرے پیغمبر نے کبھی لفظ بات بھی نہیں کی تھی. پھر اس نے فون بند کر دیا. پھر میں نے فون اسے اٹھایا نہیں. اللہ مجھے اتنی خوشی ہوئی اللہ کی فضل و کرم سے میں نے 100 گالیاں سن کر محمد رسول اللہ کی ایک حدیث بچا لی. ایک نبی کی ایک حدیث بچا لی. ظالموں کو شرم نہیں آتی. محدثین کی روایتیں ہیں کہتے روح نہیں لوٹتی.
ہم صحابہ سے اپنا مسلک ثابت کرتے ہیں، ائمہ دین سے کرتے ہیں. ہمارا مسلک اتفاقی ہے، ہمارا مسلک اجماعی ہے، ہمارے مسلک کے عقائد و اعمال پر محدثین کا اتفاق ہو چکا ہے. ایک بات بھی اپنی طرف سے نہیں کہتے. کتنی باتیں؟ یہ تو مسلک محدثین ہے نا. ہم کہتے ہیں انصاف کرو، آ جاؤ رکھو ہمارے عقائد کو سامنے اور لے آؤ محدثین ائمہ دین کا عقائد. جو ہمارا عقیدہ محدثین سے ٹکرا ہے ہمیں بتاؤ، ہم چھوڑ دیں گے؟ یہی بات ہے اللہ کے فضل و کرم سے. ورنہ یہ لوگ اہل حدیثوں کو کچا نہ کھا جائے. یہ اہل حدیثوں کے بچوں سے بھی گھبراتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. ساتھ کا باپ نے کہا ایک اہل حدیث ساتھی کیا اپنے قدروں کے پاس. انہوں نے کہا بھی تمہاری فقہ کا بھی کیا کہنا ہے؟ لکھا ہوا اگر جان بوجھ کر تشہد کی حالت میں ہوا خارج کر دے تب مسئلہ اس کی نماز مکمل ہے، پوری ہوگی اس کی نماز. انہوں نے کہا نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا. مفتی صاحب کے پاس چلے گئے، اس سے یہ بات کرتا ہے، کہتے ہیں ہمارے پاس دلیل ہے جی، لاؤ جی. وہ ترمذی شریف لے آئے، ترمذی کھول لی، یہ حدیث ہے. انہوں نے کہا پڑھو جی. وہ کہ آپ پڑھو. ان کا مفتی صاحب حدیث دلیل آپ نے پیش کری، میں آپ کی دلیل کیسے پڑھوں؟ آپ اپنی دلیل پڑھے. حدیث اس نے پڑھ دی. وہ ساتھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے پڑھنے کا آگے پڑھے. ان پڑھ اہل حدیث نوجوان غیرت والا، اللہ اس کے پاس سے رسول سے محبت کرنے والا آگے پڑھے. مفتی صاحب آگے نہ پڑھے گا تو پڑھو، تو میں کیوں پڑھوں؟ حدیث آپ نے پڑھی، آگے آپ نے کہتے مجھے نہیں پتا تھا آگے کیا، میں نے ویسے ہی کہہ دیا نا، میرا تو پورا سچ ہو گیا. ایک گھنٹہ سوال سے بات ہے، ایک گھنٹے بعد کون تم پڑھو تم پڑھو تم پڑھو تم پڑھو. ان ساتھی نے کہا حضرت صاحب چھوڑو اس بیچارے کو، آپ ہی پڑھتے ہیں. لکھا ہے امام ترمذی کی حدیث ثابت ہی گئی ہے. انہوں نے کہا اب ایک گھنٹے کی یہ آپ نے اس پر وقت آیا کہ حدیث ثابت نہیں تو غیر ثابت ہے. جو امام ترمذی کی حدیث غیر ثابت ہے وہ میرے خلاف پیش کرتے ہو. دے دیں ترمذی کی ٹوکری میں نہیں مانتا، صحیح حدیث لاؤ. وہ حدیث ہو گئے اللہ کے فضل و کرم سے. اسی طرح میرے بھائی حافظ صاحب کدھر ہیں؟ حافظ یاسر نذیر صاحب. حافظ یاسر صاحب ماشاء اللہ آپ تک کھڑے ہوئے، آپ تک کھڑے ہو جائیں. ایک دولت نگر آسام کو پتہ ہے جی، گاؤں ہے گجرات کے اندر. وہاں گئے ایک ساتھی اہل حدیث سے، انہوں نے ایک بیٹھک میں پروگرام رکھا. آپ سب بیٹھ جائیں. بیٹھک میں پروگرام رکھا، ساتھی زیادہ ہو گیا. انہوں نے کہا کہ صاحب والی مسجد وہاں جاتے ہیں. مسجد میں چلے گئے. وہاں ہمارے کچھ دیوبندی بھائی پوری تیاری کے ساتھ وہ آئے اور قاضی صاحب کی کتابوں سے الٹے سیدھے انہوں نے اعتراضات اور سوالات جمع کر رکھے. آپ صاحب نے 40 منٹ کا درس دیا سیرت نبی پر، اور اس کے بعد انہوں نے ہم سے سوال کرنا شروع کر دیا. سوال کرتے گئے. آگے کہتے ہیں حدیث میں نصف الابط، بغلوں کے بال نوچنے ہوتے ہیں. بغلوں کے بال تو آپ عامل بالحدیث کا دعویٰ ہے تمہیں کہ ہم تو حدیثوں میں عمل کرتے ہیں، تو کب نوچتے ہو بغلوں کے بال؟ تم کہا کہ یہ حدیث ہو. میں نے کہا یہ حدیث صحیح ہے نا تمہارے نزدیک؟ اب میں نے کوئی الزامی جواب ہی دینا تھا. انہوں نے کہا یہ حدیث تو صحیح ہے. اچھا بھائی حدیث صحیح ہے، آپ کیسے عمل کیوں نہیں؟ اتنی ہی بات میں کہہ رہا تھا کہ حافظ صاحب اسد ماجد دبلے پتلے سے تھے. بڑے وقت میں حافظ صاحب نے ایسی قبیلدار میں حدیث میں نے اپنی بغلوں کے بال لٹے ہوئے ہیں. لوگوں نے کہا تم کون سی مخلوق کو کہاں سے آئے؟ 12 نوجوان حدیث اس سے اللہ کے فضل و کرم سے. ایک لمحہ ہمیں کہتے تھے کہ پاؤں کے ساتھ پاؤں نہیں ملتا. ایک لمحہ کہتے تھے پاؤں کے ساتھ پاؤں نہیں ملتا. ایک لمحہ کے بعد حدیث کو کہتے ہیں پاؤں کے ساتھ پاؤں تو مل جاتا ہے. ہم نے ان کی سب سنائی مبارک کی، کہا وہاں ملتا ہے کہ ان کا ملتا ہے. ہم تو پہلے کیوں نہیں ملتا تھا تمہارا پاؤں؟ تو مسلک اہل حدیث مسلک محدثین ہے. ہم نے تو ان سے لے لی ہے. باقی آپ فاتحہ کا مسئلہ دیکھیں، ہمارے حساب صحابہ ہیں. بخوریدین کا مسئلہ دیکھیں تو ہمارے پاس صحابہ ہیں. امین بالجہر کا مسئلہ دیکھیں، ہمارے ساتھ صحابہ ہیں. تکبیرات عیدین 12 تکبیروں کا مسئلہ دیکھیں، عبداللہ بن عباس وغیرہ ہمارے ساتھ ہیں. تکلیف کا مسئلہ دیکھیں آپ. تکلیف کا مسئلہ، یہ آیات کا اپنا معنی لیتے ہیں. آیات کا کیا کرتے ہیں؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں علم نہیں پہلے ذکر سے پوچھو. اہل ذکر کون ہے؟
ایک ہی اہل ذکر ہے. اور پھر کیا پوچھ رہے ہیں؟ نہ انہوں نے کسی حدیث کو صحیح کہا، نہ ضعیف کہا، نہ کسی آیت کی تفسیر کی، نہ کوئی فقہی مسئلہ بیان کیا. ہم کیا پوچھیں ان سے؟ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے پاس امام بخاری موجود ہے، ہمارے پاس ایک جند اللہ، حزب اللہ، فرقہ ناجیہ موجود ہے. اللہ نے ہمیں مستغنی کر دیا ہے، اللہ نے ہمیں لوگوں سے بے نیاز کر دیا ہے. ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں ہے ہم دوسروں کے دروازے پہ جائیں نہ کریں. حضرت آج ہماری ضرورت ہے، ہماری ضرورت مسئلہ درپیش ہے، ہمارا حل کر دیں. لوگ رات کے اندھیروں میں ہمارے پاس آتے ہیں. آپ سب آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ رات کے اندھیروں میں ہمارے پاس آتے ہیں، آپ ہمیں مسئلہ بتائیں، یہ ہمارا مسئلہ بتائیں. آپ نے مولانا وہ تو کہتے ہیں حلالہ بھی کرواؤ. جی کیا کریں ہم؟ سمجھ گئے نا؟ وہ تو حلالے کا کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لعن اللہ المحلل والمحلل له. اس کا معنی کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی رحمت تو اسی اس پر حلالہ کرتا اور کراتا ہے. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے حلالہ کرنے والے کو جو ثواب ملے گا اس کے کام آ رہا ہے نا. کرائے کا سانڈ ہے بے غیرت قسم کا، بات سمجھے کہ نہیں؟ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ یہ زنا بدکاری تھی. اللہ کے نبی کے زمانے میں ہم کو زنا کہتے تھے. آج لوگوں کی عزتوں کو اہل حدیث نے بچایا ہے. ہم نہ ہوتے اللہ کی قسم کھا کر یہ تمہاری عزتوں کے ساتھ کھیلتے. یہ تو ظالم ہے. یہ نہیں کہہ رہے بچی بالغ ہو جائے، جوان ہو جائے، ہاں جی شادی کر کے شام کا رکھو. جی یہ آپ کے دباد ہوتے ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں. خلیفہ راشد رضی اللہ تعالیٰ سن کو بڑا بیٹی کو اٹھا کے دیکھیں. یہ آپ نے مرضی کی تعبیریں آیات کی. فصل وہ حضرت ذکر ان کو تو ہم نے کہا یہ قرآن صحابہ نے پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا؟ محدثین نے، ائمتین نے، دوسری تیسری صدی والوں نے، چوتھی پانچویں صدی والوں نے، چھٹی ساتویں صدی والوں نے، آٹھویں صدی والوں میں کوئی عالم پیدا نہیں ہوا جو تمہاری تقریر شریف کو ثابت کرے. 9ویں صدی میں آ کر کوئی بات کرتا ہے، انصاف کی بات کرو. 900 سال لوگوں نے شاید کو نہیں سمجھا. 900 سال کے بعد ایک عالم ان کا کہتا ہے کہ تقریر ثابت ہوتی ہے. کیا تقریر ثابت ہو جائے گی؟ عبداللہ بن مسعود کیا کہتے ہیں؟ لا تقلدوا دینکم الرجال. عالم کے بارے میں معاذ بن جبل فرمان اقتدا فلا تقلدوا دینکم. جامع بیان علم فضلی کے اندر صحیح سند کے ساتھ قول موجود ہے. آیات کا اپنی مرضی سے مطلب، آیات کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے کسی بھی آیت کا کوئی معنی مطلب متعین کرنے کا. صحابہ کریں گے، تعبیر کریں گے، علم دین کریں گے، کسی کو کوئی حق حاصل نہیں ہے. اور یہ مسئلہ رب العزین کا آپ سے عبداللہ بن مسعود کی روایت کو بیٹھ کر، روایت کس کی ہے یہ؟ اور روایت کس کی ہے؟ اور محدثین کی ہے نا. اور رائے اور تحقیق یہ حصہ پیش کر رہے ہیں کہ جو کہتے ہیں ہم مقلد ہوتے ہیں. ہم کیا ہوتے ہیں؟ تمہیں کیا حق ہے؟ محدثین کی روایتوں پر تنقید کا ان کو کوئی حق حاصل نہیں ہے. لائیں اپنی روایتوں پر کریں تنقید، بات ختم. روایت محدثین کی ان کو حق ہے، ان کی ایک عدالت لگی ہوئی ہے، ان کی علماء ہیں جو وہ فیصلہ کر ہمیں قبول ہے، صحیح ہے یا نہیں ہے وہ فیصلہ کریں گے. محدثین کی روایتیں لے کر فیصلے آپ نے لوگوں کے سامنے سناتے، کہتے ہیں یہ روایت صحیح ہوتی ہے، یہ صحیح ہوتی ہے. تمہیں کوئی حق حاصل نہیں ہے. لاؤ اپنی باتیں شیعوں کی طرح جو تم نے گھڑ رکھی ہیں آثار وغیرہ کے اندر وہ پیش کرو، مت پیش کرو ہماری سیاستہ سے کوئی روایت. کوئی کسی کو کوئی حق حاصل نہیں ہے. محدثین ہمارے ہیں. یہ کیا ہوئی کہ اپنی مرضی کا مفہوم و معنی، اپنی مرضی کا معنی تم اخذ کرتے ہو. کسی کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ قرآن کریم کی کوئی آیت لے کر یا کوئی حدیث لے کر اس کا معنی متعین کرے. صرف اور صرف یہ محدثین کا حق ہے. ہم تو ناقلین ہیں. ہم کون ہیں؟ ان کے خصوصین ہیں. بس ان سے ہم نے اخذ کرنا ہے. جو وہ کہیں الراس العین، محدثین سے اختلاف کرنا جرم، محدثین سے اختلاف کرنا اور صحابہ کے مسلک کے مقابلے میں مسلک کھڑنا یہ جرم ہے. کھڑ لیا کہ نہیں کھڑ لیا انہوں نے دین؟ کھڑ لیا نا. یہ جو فقہ شریف کے انبار لگے ہوئے ہیں یہ کہاں سے لائی ہے؟ یہ فقہ اسلامی جو تھی، فقہ محدثین میں تھی، ان کے مقابلے میں انہوں نے
کوئی حق نہیں ہے کسی بھی آیت کا اور کسی بھی حدیث کا کوئی معنی متعین کرنے کا. یہ صرف اور صرف حق کس کو ہے؟ اہل الحدیث محدثین کو ہے. تو میں عرض کرتا ہوں کہ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے جو دین لیا ہے وہ محدثین سے لیا ہے. ہم اپنی مرضی نہیں کرتے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما علماء اہل بیت میں سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ جی یہ جو خارجی ہیں آپ نے ان کے ساتھ مناظرہ کرنا ہے. وہ علی کے خلاف آیات بینات پیش کر رہے تھے. ان الحکم الا للہ اور کیا نمازیں بیان کر رہے تھے. اس موقع میں آپ کو کیا خیال ہے عبداللہ بن عباس نے کیا کہا تھا؟ عبداللہ بن عباس نے کہا میں مہاجرین انصار کی طرف سے تمہارے پاس آیا ہوں. میں مہاجرین انصار کا نمائندہ بن کر آیا ہوں. میں اصحاب رسول کی طرف سے تمہارے پاس آیا ہوں. قرآن ان میں نازل ہوا ہم عالم بالوحی منکم. وہ تم سے پڑھ کر اللہ کی کتاب کو سمجھنے والے تھے. تم نے نہ آپ کا جو معنی لیا ہے وہ بالکل صحیح نہیں ہے. صحیح وہ ہے جو محدثین نے لیا ہے, جو صحابہ نے لیا ہے. صحابہ کو معیار بنایا کہ نہیں بنایا؟ صحابہ معیار حق ہے. بولے صحابہ معیار اور صحابہ کا ادب کرنا, صحابہ کا احترام کرنا, ان سے محبت کرنا بولو واجب ہے. یہ عقیدہ کے جیسا پتہ کیا آپ الزام دیتے رہتے ہیں, پتہ نہیں کیا کر دیتے رہتے. عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کو کچھ قدریوں نے خط لکھا, جو تقدیر کے اہل قدر نے خط لکھا جو تقدیر کے منکر تھے. کہتے تقدیر کوئی نہیں, ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, 10 نہیں, 20 نہیں, پتہ نہیں کتنی آیات بینات انہوں نے لکھ دی. اس آیت سے ثابت ہوتا ہے تقدیر کوئی چیز نہیں. اس سے ثابت ہوتا ہے تقدیر کی نفی ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. آیات کی قطار لگا دی. عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ یہ سنن ابی داؤد کے اندر روایت موجود ہے اور الشریعہ امام اجوری کے اندر موجود ہے. وہاں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے سما کی تصریح بھی کر رکھی ہے. اچھی سند صحیح ہے. عمر بن عبد العزیز فرماتے ہیں لقد قرأوا منه ما قرأتم وعلموا من تأويله ما جهلتم وقالوا بعد ذلك كله بكتاب وقدر. کیسا جواب ہے؟ آپ لکھ دیں اس کو دو دیوار پر. آپ اس ضرب کے ساتھ لکھنے کے لائق کون ہے؟ یہ قرآن سلف نے بھی پڑھا, قرآن تم نے بھی پڑھا. جو مفہوم آنا وہ سمجھو سے تم جہل رہ گئے. وہ یہی قرآن پڑھ کر تقدیر کے منکر نہیں بنے بلکہ تقدیر کے قائل ہو گئے. تم یہ قرآن پڑھ کر تقدیر کے منکر بن گئے. وہ سچے ہو تو معیار کون ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا لوگ مسجد میں حلقہ بنائے بیٹھے ہیں, انگریزی سامنے پڑھے ہیں, سبحان اللہ پڑھو جی 100 بار, الحمدللہ پڑھو 100 بار, اور لا الہ الا اللہ پڑھو 100 بار. تم پر ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تم کیا کر رہے ہو؟ تمہارا دین صحابہ کے دین سے بڑھ کر سچا ہے یا تم گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو؟ کیا محمد پاک کے صحابہ بھی ایسا کرتے ہیں؟ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا نبی پاک کے صحابہ بھی ایسا کرتے ہیں جو تم کر رہے ہو؟ معیار کس کو بنایا؟ صحابہ کو بنایا. حالانکہ ذکر کرنا تو مشروع ہے کہ نہیں. ایک آیت اور اس کا رنگ ڈھانگ بدل گیا. عبداللہ بن مسعود نے فوراً صحابہ کا نام لیا. کس کا نام لیا؟ صحابہ کا. صحابہ ایسا نہیں کرتے تھے لہذا تمہیں کوئی حق نہیں ایسا کرنے کا. اس کی بہت ساری مثالیں اور بہت ساری دلیلیں ہیں. میں نہیں باتوں پر اتفاق کرتا ہوں اور اپنے رب سے دعا کرتا ہوں جو کچھ میں نے کہا ہے اور جو کچھ آپ نے سنا اللہ سے عمل کی توفیق نصیب فرما دے. اللہ تعالیٰ میں مسلک محدثین پر قائم و دائم رکھے اور اسی پر اللہ ہمارا خاتمہ فرما دے. اللہ اسی پر ہمارا خاتمہ فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سچے دین پر قائم رکھے. اللہ ہمیں مسلک محدثین پر قائم رکھے اور اسی پر اللہ ہمارا خاتمہ فرما دے. اللہ ہمارا عشرہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا. بزرگوں آپ نے میری باتیں سنی, کو سختی بھی ہو سکتی ہے, معافی کی درخواست کرتا ہوں, لیکن یہ میرے جذبات تھے. بہرحال اللہ کے فضل و کرم سے جو بات کی ہے وہ پختہ اور پکی بات ہے. آپ کو مسلک اہل حدیث یا اہل حدیث ہونا مبارک ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.